جس شخص کو اس کے اپنے دشمن بھی عزت سے نواب کہتے تھے، وہ صرف ایک سردار نہیں بغاوت کی علامت تھا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے نواب اکبر خان بگٹی کی وہ سچی کہانی جو تاریخ کی کتابوں سے چھپی رہی۔ خواتین و حضرات، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل اوپر، جہاں ہم بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو محض نام نہیں نشانیاں تھیں۔ آج ہم جس شخصیت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں وہ بلوچستان کی سرزمین کا ایک ایسا بہادر، نظریاتی اور متنازع کردار ہے جسے اب نواب اکبر خان بگٹی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف سوانح حیات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جس میں درد بھی ہے، وفاداری بھی، اور ایک ناقابل یقین قربانی کی سچی داستان بھی۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نواب اکبر خان بگٹی کون تھے؟ نواب اکبر خان بگٹی 12 جولائی 1927 کو ڈیرہ بگٹی، بلوچستان میں پیدا ہوئے۔ وہ بگٹی قبیلے کے سردار تھے۔ ایک پڑھا لکھا، ذہین اور انگریزوں کے دور میں ایچیسن کالج سے تعلیم یافتہ شخص تھا جو اپنی شخصیت میں روایتی سرداری اور جدید سیاسی سوچ کا امتزاج رکھتا تھا۔ 1958 میں انہوں نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا اور بعد ازاں وفاقی وزیر، گورنر بلوچستان اور چیف منسٹر کے عہدوں پر فائز ہوئے۔ ان کے نزدیک بلوچستان کی خود مختاری اور وسائل پر حق سب سے مقدم تھا۔ بلوچستان اور مرکز کے درمیان ٹکراؤ۔ نواب بگٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بلوچستان کو صرف ایک صوبہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ایک قومی وجود سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر پنجاب کا پانی، سندھ کا کپاس اور خیبر کا گندم ان کے عوام کا ہے تو بلوچستان کا گیس بھی صرف ہمارے عوام کی ہے۔ مرکز اور ان کے درمیان ٹکراؤ شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ 2005 میں جنرل مشرف کے دور حکومت میں انہیں ریاست کے خلاف قرار دیا گیا۔ اس کے بعد وہ پہاڑوں پر چلے گئے اور آخرکار 26 اگست 2006 کو ایک فوجی آپریشن میں شہید کر دیے گئے۔ ایک سچی اور متاثر کن داستان، پہاڑ کا خط۔ 2006 میں جب نواب اکبر بگٹی نے پہاڑوں کا رخ کیا، وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پورے بگٹی قبیلے کے لیے خطرے کی گھنٹی محسوس کر چکے تھے۔ ان کے پاس ایک چھوٹا سا ریڈیو، چند بندوق بردار اور ایک ڈائری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے انہوں نے پہاڑوں میں بیٹھ کر ایک نوجوان ساتھی کو ایک خط لکھوایا۔ یہ خط ان کے سب سے چھوٹے پوتے براہمداغ ان کے نام تھا۔ اس خط میں درج تھا، میرا بچہ، بندوق سے آزادی نہیں آتی لیکن بعض وقت بندوق اٹھانا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو قلم سے بات کروں گا، اگر نہ رہا تو تم علم اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنا، اپنے لوگوں کو تعلیم دینا، کیونکہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور کتاب ہوتی ہے۔ یہ خط بعد میں اس نوجوان کے ذریعے خاندان تک پہنچا اور آج بھی کوئٹہ میں بگٹی ہاؤس میں محفوظ ہے۔ نواب بگٹی ایک ایسی شخصیت تھے جنہیں بعض لوگ ہیرو مانتے ہیں تو بعض باغی، مگر جو بات طے ہے وہ یہ کہ وہ کبھی بھی جھکا نہیں، کبھی سودے بازی نہیں کی اور ہمیشہ اپنی بات کھلے لفظوں میں کہی۔ ان کا قتل ایک ایسا باب ہے جس پر آج بھی بلوچستان میں آنسو بہتے ہیں اور سوالات الفاٹتی ہے۔ وراثت اور اثرات ان کے بعد ان کے بیٹے اور پوتے سیاسی میدان میں سرگرم ہیں۔ براہمداغ بگٹی جلا وطنی میں ہے جبکہ خاندان کے دیگر افراد مختلف تحریکوں کا حصہ ہے۔ نواب بگٹی کا نام آج بھی بلوچ نوجوانوں کے دلوں میں آزادی، غیرت اور شناخت کی علامت ہے۔ دوستو، نواب اکبر خان بگٹی کی کہانی صرف ایک سردار کی کہانی نہیں، یہ ایک باپ کی، ایک نظریے کی اور ایک قربانی کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا نواب بگٹی ایک ہیرو تھے؟ ایک بغاوت کی علامت؟ اگلی ویڈیو تک اپنے ماضی کو جانیں، اپنی شناخت کو پہچانیں، کیونکہ ہم بتاتے ہیں آپ کو آپ کی اصل